معزز خواتین حضرات، امجد عزیز ملک صاحب، سیکٹری ایشین، اب تو ورلڈ میں بھی الحمدللہ پہنچ گئے ہیں امجد عزیز صاحب. امجد عزیز صاحب، ملک امجد عزیز صاحب نے تھوڑی سی بات کی کہ جی اسکواش کے بارے میں وہ بتائیں گے، میں بتاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسکواش کی نالج مجھ سے زیادہ شاید ملک صاحب کو خود ہے، اس لیے کہ میری انوالومنٹ ملک صاحب کے ساتھ جو تھی وہ بہت پرانی ہے. مجھے وہ ایک دن یاد ہے کہ جب ملک صاحب نے مجھے کہا، ہی واز ویری ینگ مین، مجھے کہا کہ یار ہم اسپورٹس رائٹر ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں. تو پہلی ان کی جو میٹنگ تھی وہ میں نے کروائی تھی پشاور کلب میں. اس میں چند لوگ تھے، راشد جاوید، ملک امجد عزیز ملک صاحب، اور پھر وہاں سے اسپورٹس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور بڑھتے بڑھتے آج ہمارے پاس پشاور کے اندر، خیبر پختونخوا کی آپ کیسے کہیں لیکن میں پشاور کہتا ہوں کہ اسپورٹ رائٹر ایسوسیشن اتنی مضبوط ہے الحمدللہ کہ کہیں ایونٹس ہو، چاہے پہاڑ کے اوپر ہو رہا ہو، چاہے دنیا پاکستان کے کیا دنیا کسی حصے میں بھی، ہمارا اسپورٹس رائٹر ایسوسیشن کا بندہ جو ہے وہاں موجود ہوتا ہے، اور وہاں کی خبریں ساری دنیا میں یہاں سے جا رہی ہوتی ہیں. یہ ایک آل کریڈٹ میں ملک امجد عزیز صاحب کو دوں گا، کیونکہ یہ اس کے روح رواں تھے. ان کی اسٹیپ بعد میں انہوں نے خود اپنے آپ کو پیچھے کیا. ہر جتنے نئے آتے تھے، نئے کو موقع دیا گیا، نئے کو موقع دیا. اعجاز صاحب بھی بیچ میں دو ٹٹن ہمارے پریزیڈنٹ رہے. اب عاصم صاحب ہیں ہمارے پریزیڈنٹ اس وقت. تو صوبہ سرحد جو ہے وہ اسپورٹس کے لیے بڑی زرخیز زمین میں کہتا ہوں اس کو. جہاں تک میرا تعلق ہے، میری پیدائش کوئٹہ میں ہوئی. میرے والد صاحب کوئٹہ میں جاب کرتے تھے. اسکواش کی فیملی دیکھیں، ہاشم خان، اعظم خان، روشن خان. بیفور پارٹیشن پاکستان تو نہیں تھا، انڈیا تھا. تو اس وقت جو میرے دادا تھے زین خان، ہی واز آل انڈیا چیمپئن. وہ آل انڈیا چیمپئن تھے. میرے دادا آل انڈیا چیمپئن تھے، اور جہانگیر کے جو دادا تھے وہ نمبر 2 تھے اس کے ساتھ، مجید خان. یہ ہماری ایک فیملی ہے، اگر آپ دیکھیں ایک فیملی ہے ہماری. ساتھ اگر ہم ہاشم خان، اعظم خان، روشن خان، محب اللہ سینئر، قمر زمان، جہانگیر خان، جان شیر بھی ہمارے علاقے سے ہی ہے. میں اپنا سٹارٹ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسکواش، کیونکہ میرے چچا تھے اس وقت آفتاب جاوید، وہ ورلڈ امیچر چیمپئن ہوا کرتے تھے. تو میں ٹینس کھیلتا تھا والد صاحب کے ساتھ. والد صاحب ٹینس اور اسکواش دونوں کوچ تھے کلب میں، کوئٹہ کلب میں. تو میں نے اسکواش بھی کھیلی، ٹینس بہت کھیلتا تھا. میرے چچا نے میرے والد صاحب کو کہا کہ یار اس کا جو سٹائل ہے وہ اسکواش والا سٹائل ہے، یہ ٹینس میں ڈراپ شاٹ مارتا، ٹینس میں ڈراپ شاٹ کہاں ہے. میں ہاف والی بھی کھیلتا تھا، ہاف والی کھیلتا تھا. اسکواش میں آیا، میں دیکھتا تھا. ہدایت جہان تھا کوئٹہ میں، ہیڈی جہان، اور یہ اللہ بخش ان کے بھائی شاہ جہان تھے، ان کے ساتھ میں کھیلتا تھا. وہ بہت اچھے تھے مجھ سے بہت اچھے تھے. لیکن میرا جب شوق اس میں بڑھا تو میں نے پھر ٹریننگ شروع کر دی. 6 کلاس میں تھا، گھر کے سامنے گراؤنڈ تھا، وہاں رننگ کرنے جاتا تھا. دوپہر کو صبح اسکول جاتا تھا، واپس آ کر کے گھر کے سامنے انفینٹری اسکول تھا، وہاں جا کے سیلف پریکٹس کرتا تھا. والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا کیونکہ والد صاحب ٹینس کوچ تھے. میں والد صاحب کے ساتھ جا کر کے ایز اے ٹینس پکر کام کرتا تھا. جو افسرس کھیلتے تھے 3 لڑکے ہوتے تھے، ایک سینٹر میں، 2 کورٹ کے پیچھے. تو میں ان کو، وہ افسروں کو بال پھینکتا تھا تو 4 آنے مل جاتے تھے. 4 آنے کے لیے ہم زبردست کام کرتے تھے کہ یار 4 آنے ملیں گے. 4 آنے بڑی چیز تھی اس وقت. اور اس کے ٹینس کے بعد پھر میں شام کو اسکواش کھیلتا تھا، کلب میں اسکواش کھیلتا تھا. کھیل جب میری اچھی ہو گئی تو اس کے لیے ڈیفینیٹ اسکواش گیندز کی ضرورت ہے، ریکٹ کی ضرورت ہے. اور اس وقت گیند کی قیمت 2 روپے تھی. تو اب میں اگر کھیلتا تھا، اچھا کھیلنا لگا، تو والد صاحب نے کہا مجھے کہ برخوردار
اگر تو روز ایک گیند پھاڑے گا تو 60 روپے تو میں تیرے لیے نہیں خرچ کر سکتا. ہم 11 بہن بھائی تھے. والد صاحب کی تنخواہ 200 روپے تھی اس وقت، کوچ تھے وہ. تو میں نے کہا بابا مجھے بال شال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مت لے کے دو بال شال آپ. تو میں جو کلب میں افسر کھیلتے تھے ان کے پھٹے بال میں جمع کر دیتا تھا، ان کے پھٹے بالوں سے میں کھیلتا تھا. پھٹے بال سے جب میں زور سے مارتا تھا پھر گیند پھٹ جاتا تھا. والدہ کو کہا تو میری والدہ نے اس بال کو مجھے کہا مجھے دیو، میں اس کو سیتی ہوں تمہارے لیے. تو والدہ سیتی تھی، بڑا مشکل ہے، اس ربڑ کا بڑا سخت ربڑ ہوتا تھا، اس پہ ٹیپ لگا کر کے. پھر میں نے کہا یار چلو یار یہ اس کا علاج یہی ہے کہ میں اس کا سلو کھیلوں، ہارڈ میں نہ کھیلوں. تو میں اس کا سلو کھیلتا تھا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے سلو. 3-4 گھنٹے میں گیند کو مارتا تھا اکیلا، رائٹ ہینڈ لیفٹ بیک ہینڈ، ہوا میں گیند چلاتا تھا، زور سے نہیں مارتا تھا. جبکہ اسکواش زور سے کھیلی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ مقام جو مجھے دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارا سسٹم ایسا بنا کے رکھا تھا کہ میں پھٹی ہوئی گیند سے ہی کھیلوں. اگر مجھے نئی گیند ملتی تو شاید میں ورلڈ چیمپئن بن جاتا، لیکن دنیا کا خوبصورت ترین پلیئر نہ ہوتا. میری کھیل میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی دی تھی وہ پھٹی ہوئی گیند کی وجہ سے تھی. کیونکہ جب میں کھیلتا تھا تو میں کھڑے ہو کے یوں گیند کو مارتا رہتا تھا کہ گیند پھٹے نہ. ہاتھ میرے تھک جاتے تھے، میں گیند کو لے کے بورڈ کے اوپر یوں ہاتھ سے، کوئی دیکھتا کہتا ہے پاگل ہے ہاتھ سے کوئی اسکواش تھوڑی کھیلتا. لیکن میں بس ایک لیمن توپ تھا اس میں، میرے ایک اس میں لیمن توپ تھا. میں اس میں مجھے یاد ہے کہ 4 سے 5 صبح میں رننگ کرنے جاتا تھا. کوئٹہ کی سردی تھی، بڑی زبردست سردی تھی، برف پڑی ہوئی، کنداری ہوا چل رہی ہے. میں چلتن گراؤنڈ میں رننگ کر رہا ہوں. میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ، ایک کلاس فیلو تھا، وہ آرمی میں سلیکٹ ہو گیا اور چلا گیا پی ایم اے کاکول، وہاں سے بن کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن کے آیا. اس کے والد صاحب کلب کے سیکرٹری تھے میجر کریم، اس کا یہ بیٹا تھا طاہر. تو میرے کو گراؤنڈ میں دیکھا تو اس طرح لمبا سترنگا سائیکل ایسے رکھی، اس نے سائیکل ایسے کھڑی کی. تو میں گراؤنڈ میں رننگ کر رہا ہوں، میں نے وہ گلو بند لپیٹا ہوا ہے، ناک سے یہ دستانے پہنے ہوئے، برف کے اندر میں بھاگ رہا ہوں. ایسے آواز دی میرے کو، میں آیا کھڑا، میں نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے. مجھے بولتا ہے گالی دے کر کے چیمپئن نہیں بن سکتا تم، غریب آدمی مر جائے گا. میں نے کہا بس یہ بولنا تھا. 2 گالی میں نے بھی دے دی اس کو، 2 گالی میں نے بھی دے دی. لیڈیز نہیں بیٹھی تھی، میں گالی بتاتا کہ میں نے گالی کیا دی اس کو. خیر اس کو وہ چلا گیا. یہ تھا شوق، یہ تھا جنون. جب میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا کھیلنے کے لیے 1972 میں کوالیفائر تھا، بلکہ کوالیفائر نہیں، پری کوالیفائر تھا. پری کوالیفائنگ میں 164 کا ڈرا تھا، ورلڈ امیچر چیمپئن شپ تھی. میں اس کا فائنل جا کے کھیلا ہوں. اور جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میرے پاس جو شوز تھے وہ باٹا کے شوز تھے، جو اس وقت 9 روپے 95 پیسے کے شوز تھے. اور ریکٹ تھا اسکواش کا جو 10 روپے کا آتا تھا، ایچ سٹون ریکٹ، سیالکوٹ کا ریکٹ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. اس کو میں نے سر بھی اس کا باندھا ہوا تھا اوپر سے. اور جب میں گیا کھیلا وہاں پر تو جو گورا تھا وہ پاگل ہو گیا میرا کھیل دیکھ کر کے. کہتا یار یہ کیسے شاٹ مارتا ہے، یہ مارتا شاٹ کیسے. میں ایک اینگل سے 7-8 شاٹیں مارتا تھا، جو کہ ناممکن ہے، اب بھی کوئی نہیں مار سکتا وہ، کیونکہ میں رانگ سٹیپ کھیلتا تھا، رانگ سٹیپ. اجاز صاحب کہتا ہے، میں نے نہیں غور کیا، اجاز صاحب نے کہا کہ یار کمردمان کی انگلیاں دیکھو تو وہ گرپ بنی ہوئی ہیں، یہ انگلیاں گرپ بنی ہیں پکڑ کے اور ہولڈ کر کے، یہ ایک سانچا سا بنا ہوا ہے. اتنا میں نے گیند کو مارا. تو مجھے اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دیا. مجھ سے وہ پوچھنے لگے جب میں فائنل میں ہارا، ورلڈ امیچر کے فائنل میں ہارا. کمپنی والے میرے پاس آئے، بہت کمپنی والے میرے پاس آئے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یار آپ ہاؤ یو ہیٹ دا شاٹس. میں سوچنے لگا، میں نے کہا کہ یار اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ یو ہیٹ دا شاٹس،
مجھے خود ہی نہیں پتا کہ ہاؤ ہٹ آئی دیٹ شاٹ. مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سے پوچھ کیا رہا ہے اور میں نے اس کو جواب کیا دینا ہے. کہتا تھا آپ یہ شاٹیں کیسے مارتے ہو؟ میں تو ویسے ہی مارتا تھا جیسے کہ مار رہے ہیں. میرے کو تو یہ پتا تھا. وہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا، انہوں نے بتایا، گوروں نے بتایا کہ یار آپ کی شاٹس میں یہ کمال ہے. میرے لیے ریکس بیلرمی جو تھا ٹائم کا رپورٹر تھا، اور ڈکی رتنگر یہ انڈین تھا لیکن گارڈین کے لکھتا تھا. آج میرے پاس وہ کٹنگ موجود ہے. اس نے لکھا تھا کہ زمان جب شاٹ مارتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جپسی جو ہے وہ گٹار چلا. اتنی اس کی گیم میں مزہ ہے. میری گیلری بھری ہوتی تھی، میری گیلری بھری ہوتی تھی. میں واحد پاکستانی تھا کہ جب مجھے کانٹریکٹ ملا ریکٹ سے کھیلنے، اس سے پہلے میرے کو جب میں فائنل کھیلا تو میرے ساتھ محب اللہ میرا جو اپوننٹ تھا، میرا دوست میرے ساتھ جاتا تھا وہ بھی. تو ایڈیڈاس والا میرے اس گھر پہ آیا. میں صاحب ایڈیڈاس والا کمپنی اور اس میں ہوٹل میں آیا. اس نے کہا، میں آیا کمرے میں بیٹھا. اس نے کہا کہ یار یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا شوز استعمال کریں. میں تو پاکستانی بوٹ لے کر یہاں سے گیا تھا 9 روپے چلنے پیسے والا. آپ ہمارا یہ شوز استعمال کریں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا لگا بھوٹان رکھ گئی، بھوٹان رکھ گئی، بھوٹان رکھی. میں نے کہا بھوٹان رکھ گئی. کہتے والا والا دو دانے دینا والا دو والا. میں نے کہا بس حالم بس. تو اس نے مجھے بولا کہ یہ آپ شوز دیکھیں. تو اس نے بیگ کھولا، اس سے شوز نکالے، لال پٹیاں نیلی پٹیاں. بڑا مزہ آیا. بوٹ ڈال رکھے، بڑا انجوائڈ اٹ ریئلی کہ یار اب آ رہا ہے کہ یار اگر یہ 3 جوڑے دے دے گا تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. تو یہ ایک دم وہ کہتا ہے. میں نے کہا آل گڈ. مجھے تو سارے اچھے لگ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ دس از اینڈ آف، مجھے آج تک یاد ہے، دس از اینڈ آف ایئر، وی ڈونٹ ہیو بجٹ، وی ڈونٹ ہیو بجٹ، واٹ از یور ڈیمانڈ. پھر میں نے دیکھا اس کی طرف. میں نے کہا لگا تپوس کوئی سونا پکار دے. کہتے ورتہ شپک ہوا ہے اس. اب وہ گورا دیکھ رہا ہے میں اس سے یہ بات کر رہا. میں نے کہا چلتے انکار نہ کی، میں نے کہا چلتے انکار نہ کی. آؤ شپک ڈر زیاد دی. تو کہنے لگا، میں نے پھر اپنا، میں تھوڑا سا میں تیز تھا اس سے. تو میں نے کہا یو ڈیسائڈ وٹ ایور یو لائکس، وی ڈونٹ مائنڈ. انگریزی بھی ٹوٹی پوٹی آتی تھی، پہلی مرتبہ گئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا ویل وی کین افورڈ اونلی 3 ایٹ دا مومنٹ، 3 اینڈ نیکسٹ ایئر وی ول بی ایبل ٹو گیو یو مچ مور. اس نے کہا والا والا درے والا بس والا. میں نے کہا اوکے تھینکس. جب میں نے اس نے تھینکس کو بولا، اس نے وہ اس میں سے بیگ میں سے ایک بٹوا نکالا اور 3000 پاؤنڈ مجھے تھمائے. میرے تو کیا بولتے ہیں زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کر کیا رہا ہے؟ میں نے کہا ظالمہ داخل لے ونے دے پیسے را گئی، دخ پیسے را گئی. میں نے کہا وٹ اباؤٹ ہم؟ کہتا ہے وی آلسو گیو ہم آلسو. کچھ نظر نہیں آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا. جو جوتے دیے اس نے دیے. ہمیں 6 جوڑے جوتے دیے. اس نے بیگ دیا اور کہا نیکسٹ ایئر ہم آپ کو پھر دیں گے. وہ 3000 پاؤنڈ زندگی میں پہلی دفعہ 3000 پاؤنڈ دیکھے. کبھی اس کو ہم پلنگ کے نیچے رکھتے تھے، کسی کو بتاتے بھی تھے پلنگ کے نیچے رکھ کے اس میں رکھے تھے کہ یار انہیں اٹھا کے یہاں. اس وقت ہم ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں لنڈن کے اندر. اس کے نیچے رکھے تھے کہ اٹھا کے نہ لے جائے. پیسوں کو بڑا ہم نے سنبھال کے رکھا. پھر آئے میں نے چینج کیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے 8 روپے یا 10 روپے کا 1 پاؤنڈ چینج کیا تھا اس وقت. بہت سستا تھا اس وقت 72 میں. تو یہ ایسے ایک اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا. تو اس کے بعد آ کے پھر اور محنت کی. پھر میں پشاور آ گیا واپس. میں پشاور سے کوئٹہ جایا کرتا تھا بار بار. ایئر چیف مارشل تھے ظفر چودھری صاحب، ایئر چیف مارشل ظفر چودھری صاحب کہتے تھے قمر زمان تم روز گھر چلے جاتے ہو، کوئٹہ چلے جاتے ہو، تمہارا گیم خراب ہو جائے گا. میں نے کہا سر میرے والدین ادھر ہیں، میرے والدین ادھر ہیں تو میں تو جاؤں گا نا. تو کہتے ہیں یار اپنے والد کو ادھر بلا لو آپ. تو میں نے کہا اس کی نوکری. کہتا ہے ادھر ہم کتنی تنخواہ لیتا ہے؟ وہ کتنی تنخواہ لیتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ 200 تنخواہ لیتا ہے. کہتے ہیں ادھر ہم 300 روپئے دے دیں گے اس کو، ادھر بلا لو اس کو. میں نے والد کو فون کر کے بتایا. والد نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ یار اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا اچھے تنخواہ. والد صاحب آ گئے. والد صاحب آئے.
چلے گئے. ایئر چیف نے ان کو بتایا ہوا تھا, وہ لے گیا اس کو. انہوں نے کہا کہ یار, پھر واپس آئے والد صاحب, کہا یار وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ایج پوچھی, میں نے کہا 40 سال ہے. اس نے کہا 40 سال میں تو ایئر فورس میں نوکر نہیں ہو سکتے آپ. ایئر چیف کو پتہ لگا. ایئر چیف نے بولا یار اس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کو تم اس کو نوکری دو, میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر کو, یار اس کی عمر 25 سال لکھو یار, 25 سال ہے, اتنا تو اس کا بیٹا ہے یار, کیا کرتے ہو یار, اتنا اس کا بیٹا. تو والد صاحب کی انہوں نے پھر 30 سال ایج لکھی اس وقت. والد صاحب کو میرے پی ایف میں جاب مل گئی. سنس اس کے بعد پھر میں, اب یہ ہے کہ مجھے کوئٹہ بھی آن, کیونکہ میں وہیں اسکول پڑھا, وہیں میں ڈگری کالج میں نے ایف اے کیا وہیں سے. وہاں ڈگری کالج میں یونین کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں, جہاں بلوچ, پٹھان, ہزارہ, ہر قسم کی وہاں قومیں تھی. کیونکہ میں ہر گیم کھیلتا تھا, ٹینس بھی کھیلتا تھا, ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا تھا, بیڈمنٹن بھی کھیلتا تھا, اسکواش تو میری گیم تھی. میرا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا سن 72 کے بعد. میں نے سنگاپور جیتی, میں نے فلپائن جیتی, میں نے ملیشین جیتی. 73 میں پھر ہم آسٹریلیا گئے. میں نے پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں جیتی چیمپئن شپ. جب میں آسٹریلیا گیا, ملک صاحب آسٹریلیا جب میں گیا, پی آئی میں تھا اس وقت, پی آئی میں ہو گیا تھا. جب میں واپس آیا تو ظفر چودھری صاحب جو تھے وہ ایئر فورس کے چیف تھے. انہوں نے مجھے کہا پی آئی میں جاب کرو گے؟ میں نے کہا نہیں جی میں ایئر فورس میں کروں گا. ایئر فورس میں کرو گے؟ میں نے کہا جی ٹھیک. ایئر کموڈر تھا رفت محمود. اس نے مجھے کہا اگلے دن, کہتا ہے وہ آپ چیف صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ پی آئی میں چلے جائیں, ایئر فورس آپ کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, ایئر فورس آپ کا خیال نہیں کر سکے گی. ایئر فورس میں کیا ہے؟ میں نے کہا سلوٹ پڑتا ہے, اسٹوڈنٹ تھا میں تو اس وقت, سلوٹ. کہتا نہیں قمر صاحب آپ کے لیے پی آئی اچھا. پی آئی میں گیا. پی آئی میرے کو, اب جو میری فرسٹ اپائنٹ تھی 300 روپے تنخواہ تھی میری اس وقت پی آئی میں. مجھے گروپ 3 میں مجھے انہوں نے لیا, لیکن وہ میرا بس اسٹارٹ تھا. پھر ہمیں انہوں نے آسٹریلیا بھیجا, فیڈریشن آسٹریلیا میں بھیجا. اچھا اسی سال 73 میں جب ہم جا رہے, 72 میں جب ہم جا رہے تھے, تو یہ ایئر چیف تھا ظفر چودھری. اس نے کہا کہ جی قمر زمان اور یہ محب اللہ دونوں جا رہے ہیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو جا رہے ہیں ٹرائل تو ہوئے نہیں ہیں پاکستان کے, یہ بغیر ٹرائل کیسے جا رہے ہیں, بغیر ٹرائل کیسے جا رہے ہیں لوگ. وہ اخباروں میں آیا تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹرائل ہیں, آپ لڑکوں کو بلا لیں. تو لاہور سے, کوئٹہ سے, کراچی سے لوگ آئے. تقریباً کوئی 12-13 لوگ آئے ٹرائل کھیلنے کے لیے. ایئر چیف جو خود اسکواش کا بڑا شوقین تھا, وہ آتا تھا, دیکھتا تھا. میں ایک کورٹ میں گیا, تو میں ایک کورٹ میں ٹرائل لڑکے سے کھیلا. میں نے کہا دوسرا بھی آ جائے, تیسرا بھی آ جائے. تو چیف صاحب بیٹھے تھے, 4 لڑکوں کو میں نے جیتا. اس دوسرے کورٹ میں محب اللہ نے 4 لڑکوں کو جیتا. تو میں نے کہا کہ سر آج سب کو ختم کر دیتے ہیں, نہیں آج یہ 8 کے 8 اڑا دیتے ہیں. بولتے نہیں یار کیا کرتے ہو, ان کو مہمان نوازی کا تو موقع دو. اتنی ہماری گیم مضبوط تھی الحمدللہ, اتنی ہماری کھیل مضبوط تھی, نہ خوف تھا کھیل میں. ہم بڑے مطلب نڈر قسم کے تھے, نو نروسنس, کیونکہ محنت کی ہوئی تھی, محنت کی تھی, اور محنت میں ایمانداری تھی. کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا, کوئی ڈنڈی نہیں ماری تھی. 73 میں ہمیں آسٹریلیا بھیجا. ہم یہاں سے مینیلا گئے, مینیلا سے ہم سڈنی گئے. سڈنی میں اس نے کہا تھا کہ سڈنی میں کمانڈر ہے پی آئی کا, وہ آئے گا, آپ کو ملے گا ایئرپورٹ کے اوپر, آپ کو پیسے دے گا. پی آئی والوں نے کہا پیسے دے گا آپ کو. اور ہماری فلائٹ تھی پرتھ کی. پھر وہاں سے چلے گئے, ہم پہنچ گئے جناب علی, سڈنی پہنچ گئے. سڈنی پہنچے جا کر کے پیسے ہم تو لے کے گئی نہیں. ہم نے کہا وہ پی آئی دے گی پیسے. وہ جو میں لے کے آیا تھا پیسے, وہ تو ہم نے ادھر ہی اس کو چینج کرایا تھا, گھر دے دیے تھے پیسے. میرا خیال ہے کوئی پاکستانی روپے جیب میں رکھ کے ہم دونوں گئے ہوئے تھے. پہنچے تو وہ کمانڈر ہم کو نہیں ملا, وہ کمانڈر نہیں ملا. پیسے تھے نہیں. ہماری فلائٹ تھی صبح کے ٹائم پرتھ کی, ٹکٹ ہمارے پاس تھے. رات بھر ہم ایئرپورٹ پہ سوئے دونوں, نہ کچھ کھایا پیا, سوئے وہیں
بینچ پہ سوئے رہے. صبح فلائٹ پہ گئے تو ہمارے پاس جو ٹکٹ تھے وہ کنفرم ٹکٹ نہیں تھے, سب لوگ ٹکٹ تھے, وہ پی آئی نے بنا کے دیے تھے. کاؤنٹر پہ گئے تو گنجا سا تھا, بیٹھا تھا, گورا, آسٹریلین تھا, راہل نام تھا اس کا مجھے. تو ہم گئے, میں نے ٹکٹ دیا, اس طرح دیکھا تو کہتا ہے او یو گوئنگ فار اسکواش. میں نے کہا یس. کہتا ہے آئی ایم آلسو اسکواش پلیئر. میں نے کہا گڈ بس یہ مارا. اس نے کہا اچھا یو ویٹ دیئر بیکاز یو آر آن چانس وین یو سی لائٹ دیئر آف دین یو کم. ہم دونوں بیٹھ گئے. خیر وہ لائٹ اس نے آف کی, ہم آئے, ٹکٹ ہم نے اس کو دیا. اتنے میں وہ 2-3 بندے آ گئے جن کی کنفرم سیٹ تھی, لیکن اس نے کہ لائٹ آف تھی. اس نے ہمارے سامنے کہا, سوری لائٹ از آف, کین یو سی لائٹ از آف, یس سوری. ہم کو اس نے لیا اور ہم پھر وہاں سے پرتھ گئے. لمبا تھا, پرتھ دور تھا, وہاں سے 4-5 گھنٹے فلائٹ تھی. وہاں گئے اور جا کر کے ہم نے چیمپئن شپ سیدھا وہاں سے ہمیں وہ بتا دیا. اسی نے بیچارے نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی. اس جو سپروائزر تھا اور کانٹس اس کا, اسی نے ان کو بتایا. ہمیں نہیں پتا تھا کس کلب میں جانا ہے. ہم نے ایئرپورٹ پہ گاڑی میں بٹھا کر کے ہمیں بھجا دیا کلب. شاور لیا, میچ کھیلے. اب شاور جو ہم دونوں نے لیا, میچ کھیلے, تو ایک چشمے والا تھا, گول چشمے والا. تو وہ چینجنگ روم میں اس نے چینج وینج کر کے نا, تو اس نے پٹیاں اس ریسٹ بینڈ ہوتا ہے, اس نے اس طرح پٹیاں رکھی 5. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یہ ظالم کا بچہ پتہ نہیں کس سے کھیل رہا ہے. 5 پٹیاں اس نے تیار رکھی ہیں, پنز گیم باقاعدہ 5 گیموں کے لیے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا وائی یو کیپ دس 5. کہتا ہے مے بی اٹ ول گو 5 گیمس. تو مجھے بولتا ہے دھنا تپوسو کا ستا میچ دے چاہ چاہتا منگ سرنی. میں نے کہا اچھا. چینج کیا تھا, چھوٹے سے کہتا تھا, زبردست ایسے بال بناتا تھا. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ایکسکیوز می ہو یو پلینگ, پلینگ یو. میں نے کہا غرق شم. میں نے کہا دیکھو ماں سر ڈوبا گئی. ہاں تو اینی آئی بیٹ ہم 3 اسٹریٹ, آرام سے بہت مارا. پھر میں نے فرسٹ ٹائم آسٹریلین چیمپئن شپ جیتی وہاں پر 73 میں. تو قصے تو میرے ایسے بڑے, بہت میرے قصے اسٹوریاں. ملک صاحب کو پتہ ہے اس لیے کہ ملک صاحب نے میرے پر کتاب لکھی ہے. انہوں نے میرے پر, امجد عزیز صاحب نے میرے پہ کتاب لکھی تھی اسکواش کی, ماسٹر آف اسٹروکس, جو پہلی کتاب تھی اسکواش کے اوپر اردو میں, جو انہوں نے لکھی تھی. بکس تو بہت لکھی لیکن مجھے یاد آئی. سلسلہ میرا چلتا گیا. 1975 میں جس طرح انہوں نے کہا برٹش اوپن ورلڈ اوپن یہ ایک ہوتی تھی. آسٹریلین جیف فنڈ جو تھا وہ اس کا چیمپئن چلے آ رہا تھا کافی عرصے سے. پاکستان 13 سال سے ٹائٹل ہار رہا تھا. میرا مقابلہ جیف فنڈ کے ساتھ ہوا اور وہ اس دن تک تاریخ کا سب سے لمبا میچ تھا. 2 گھنٹے 17 منٹ. 2 گھنٹے 17 منٹ کے میچ کے بعد میں نے جیف فنڈ کو شکست دی اور ورلڈ اوپن کی ٹرافی میں پھر پاکستان لے کے آیا. اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے ہاسٹل کے, وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے اٹھایا, کندھے پہ اٹھا کے کورٹ میں گھمایا. زبردست بڑا وکس. مجھے نہیں پتہ تھا, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں گا اس وقت تک, بس بن گیا. سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد پھر کافی لمبا رہا. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اسکواش پلیئر سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا میرے پر بہت کرم ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ, میرے دوستوں کی, بزرگوں کی. جہانگیر نے بھی اسکواش کھیلی, جان شیر نے بھی کھیلی. ان کا جو پیچ تھا دونوں کا وہ 10 سال کا تھا. انجرڈ ہو گئے. جہانگیر کی بیک انجری ہوئی, جان شیر کی نیز دونوں خراب ہو گئی. 10-11 سال انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا اینڈ دے ور انجرڈ. کیونکہ آپ اس 10 سال کو جو دیکھتے ہیں آپ کہ جی وہ 10 سال جہانگیر کھیلا ہے یا جان سے کھیلا,
اس کو نہ دیکھیں. وہ 10 سال نیچے جو اس نے محنت کی ہے وہ بھی تو کاؤنٹ کرنا ہے آپ کو, کہ وہ 10 سال جو محنت کی ہے اس نے یہاں آنے کے لیے, تو ٹوٹل تو 20 سال ہو گئے وہ. یہ ہوتا ہے. نظر آتا ہے کہ جی آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی, لیکن اس کے پیچھے جو ورک آؤٹ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم بڑی محنت کرتے تھے. جانشیر بہت محنت کرتا تھا, میرے زیادہ محنت کرتا تھا وہ. جہانگیر میرے زیادہ محنت کرتا تھا. میں سوچتا تھا یار اتنی محنت پتہ نہیں کیسے کر لیتا ہے یہ. میں یہ سوچتا تھا جب میں نے جانشیر کو دیکھا میرے ساتھ, میں اس کا ٹریننگ کرتا تھا, پریکٹس بھی کرتا تھا, چھوٹا سا تھا. 3 سال میں عالمی نمبر 1 رہا, 11 سال پاکستان ورلڈ نمبر 2 رہا, 19 سال میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, پاکستان کو 19 سال. اور ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ جو ہے میں تقریباً 5 ہم نے جیتی ہیں. ہر 2 سال کے بعد ہوتی تھی, 5 جیتی. ہر ٹیم میں ممبر ہوا کرتا تھا, ٹیم کا ممبر ہوتا تھا. مجھے فائنلس کھیلنے کا جہانگیر کے ساتھ بھی موقع ملا. میں تیسری جنریشن میں جانشیر آیا, میں نے اس کے ساتھ بھی فائنلس کھیلے. سنگاپور ملیشیا کا فائنل میں نے اس کے ساتھ کھیلا. پھر ٹیم ممبر تھے ہم اکٹھے. ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ ہم نے جیتی 1989 میں. 1989 جو تھا میرا, میں کینیڈا کھیلا, یو ایس کھیلا. اس کے بعد میں اس میں آیا تھے کراچی نا. وہاں سے میں نے جرمنی جانا تھا, کھیلنے کے لیے. جرمنی میں جب میں آیا تو میری رینکنگ گر رہی تھی. میں 12ویں نمبر پہ آ گیا تھا. تو میں فرسٹ راؤنڈ کھیلا اور میں فرسٹ راؤنڈ میں ہار گیا. فرسٹ راؤنڈ میں ہارا میں. یہ نومبر کی بات ہے, اکتوبر نومبر کی بات ہے. میں فرسٹ راؤنڈ ہار گیا. مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں ہارا کیسے, بس میں ہار گیا. میں نے کچھ شاید کھانا زیادہ کھایا, میں یہ سمجھتا تھا کھانا زیادہ کھایا, مجھ سے کھیلا نہیں جا رہا تھا. لڑکا تھا ان نون لڑکا تھا وہ, اس سے میں ہار گیا. رات بھر سو نہیں سکا یار, پہلے راؤنڈ میں ہار گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ہارا کیوں. میں عادت ہے میں جلدی سونے والا بندہ ہوں, جلدی اٹھنے والا بندہ ہوں. ناشتہ میں کرتا ہوں صبح. میں اٹھ کے آیا اور ناشتہ میں کر رہا تھا. میرا خیال ہے کچھ 6:30-7 کا ٹائم تھا. میں ناشتہ کر رہا تھا, بیٹھا تھا. اتنے میں یہ لڑکا بھی اترا, آیا. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ. میں نے جب دیکھا اس گڈ مارننگ, میں نے کہا ویل ڈن, یو پلیڈ ریئلی ویری ویل. تو کہتا ہے تھنک سو سر, آئی پلیڈ ویل. میں نے کہا آف کورس یو ہیو بیٹن ورلڈ نمبر 12. تو وہ گیا جا کر کے اپنے لیے وہ کانفلیکس والا لیا. کہتا ہے کین آئی جوائن یو سر. میں نے کہا یس ویلکم. میرے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا. پھر کہتا ہے سر یو تھنک سو دیٹ آئی پلیڈ ویل. میں نے کہا آف کورس یو ہیو بیٹن زمان. کہتا ہے سر یو نو آئی کوڈ ناٹ سلیپ ہول نائٹ. میں نے کہا بچے بڑا غرق چیز تھا, ماں چاہتا خوب کھڑے دے. تو نہیں سویا تو میں کہاں سویا ہوں. تو جیت کے نہیں سویا, میں ہار کے نہیں سویا. میں نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد میں وہاں سے سنگاپور آیا کھیلنے کے لیے. سیریز چل رہی تھی ہماری. سیریز میں آیا تو میرا پہلا میچ وہاں تھا. سنگاپوری پلیئر تھا پیٹر ہل, ہی واز نمبر 1. میں نے چینج کیا اور میں چینج کرنے کے بعد جب کورٹ میں جانے لگا تھا تو میرا یہ ہاتھ ایسے کانپ رہا ہے, یہ بھی کانپ رہا ہے. اس طرح میں نے ایسے مارا, ایسے دیوار کے ساتھ مارا. میں نے کہا پتہ نہیں ہوا کیا میرے کو. یہ بالکل ایسے شیکی تھا, مجھ سے وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا, گرپ پکڑنی جا رہی تھی. اتنا میں نروسنس اندر سے, بیکاز آئی ہیو ٹیکن اٹ. وہ جو میں نے مار کھائی نا وہ والی فرسٹ راؤنڈ میں. اچھا اس نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا, ظالم کے بچے نے میرے ساتھ جو ظلم کیا, اس نے یہ ظلم کیا اس نے جیتنے کے بعد. اس نے مجھے کہا یو نو آئی ایم فرام نیو زیلینڈ اینڈ مائی فادر ہیو چاکلیٹ بزنس ان نیو زیلینڈ. ہی سینڈ می ہیئر ٹو پروموٹ چاکلیٹس in Germany. So I was promoting chocolate in Germany because I was playing squash. So I saw that championship was going on. I put my name in it in pre-qualifying and I qualified and I'm lucky to play with you. میں نے کہا غر کے کم اور کیا چاکلیٹ بیچنے آیا. میں نے کہا دلا اور میرے کو آ کے میرے جیت گیا. چاکلیٹ بیچنے آیا تھا.
یہ میرے چیز میں یہاں بیٹھ گئی، اس سے میرے میں نروسنس آ گئی. کراچی میں ٹورنامنٹ تھا، میں نے وہاں سے فون کیا، میں نے کہا میں کراچی کا میچ نہیں کھیلوں گا. مجھے پتا تھا میرے کو بچہ مارے گا ابھی، کہ میرے ہاتھ میں کمڑی آ گئی، ختم، اسکواش میری ختم ہو چکی. میں نے کہا میں نہیں کھیل سکتا، نروسنس آ گئی. محب حسنین تھے اسکواش کے وائس پریزیڈنٹ، نہیں نہیں نہیں، آؤ قمر صاحب، آپ یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، آپ تو نمبر 2 سیڈ ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں کھیلتا. میں اگر نمبر 2 سیڈ ہوں، مجھے کوئی بچہ مارے گا یار، میرے کو تو آپ میرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں نے کہا چلے میں ایک شرط پہ کھیلنے کو تیار ہوں کراچی کا میچ. میرا پہلا میچ جہانگیر تھا، ڈالیں آپ. تو کہتا ہے آپ تو اس سے ہار جائیں گے پھر. میں نے کہا ہارنے کے لیے تو بول رہا ہوں، اس سے ہاروں گا بہتر ہے کہ میں کسی اور سے نہ ہار جاؤں. تو انہوں نے میرا راؤنڈ اس کے ساتھ ڈالا، اینڈ آئی ریٹائرڈ 1989. پھر میں نے وہاں اناؤنسمنٹ اپنی ریٹائرمنٹ کی، بڑے گریسفل ریٹائرمنٹ میرے کو وہاں سے ملی. تو 19 سال میں نے بڑے میچز دیکھے، بڑا بریو پلیئر تھا. یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ، یہ چیز آپ کا ویک ہونا چاہیے، آپ کو جاگا ہونا چاہیے، جاگا ہونا چاہیے. ایک میچ میں کھیل رہا تھا ایڈی جہان کے ساتھ. اسپورٹس مین غصہ بہت کرتا ہے. ایڈی جہان کو میں ہاتھ لگاتا تھا، غصہ کرتا تھا. میں اس کو جان بوجھ کے ہاتھ لگاتا تھا. 2-all میچ برسٹل میں ہم کھیل رہے تھے، 2-all، اینڈ 7-5 لیڈ کر رہا ہے وہ، 7-5 2-all. میں نے ایک ڈراپ شاٹ ماری، وہ ایڈی جہان اس کے اوپر گیا اور اس نے اس کو پک کیا، بال اس کے اوپر آ گیا. جب اس کے اوپر آ گیا تو اگر میں اس کو مارتا ہوں تو ریکٹ لگتا ہے اس کو. تو میں نے بال کو کیچ کر لیا. ریفری نے پوائنٹ اس کو دے دیا. میں نے اس کو بولا وائی؟ میں نے کہا بال واز آن ہم. نو، وائی یو کیچ اٹ، وائی؟ میں نے کہا یو ڈزنٹ نو دا ریفرنگ، ڈو یو نو دا رولس؟ یس آئی نو دا رولس. میں نے کہا ٹیل می رول نمبر 21 پیراگراف B، وٹ رول سیز؟ یو ڈزنٹ نو دا رولس. بولتا ہے اوکے میک اٹ لیٹ. اس نے اس پوائنٹ کو لیٹ کر دیا جو میرے خلاف دیا تھا. اس نے جو لیٹ کیا تو ہیڈی جہان تو پاگل ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا. اس نے کہا ہاؤ کین یو چینج یور بلڈی ڈیسیجن، یو کانٹ چینج یور ڈیسیجن. اس نے کہا آئی وانٹ یو مسٹر ہیڈی، پلے دا گیم. خیر گیم کھیلا، آئی ون دیٹ میچ میں جیت گیا. جیتنے کے بعد اوپر بار میں گئے، میں نے وہ پکڑا ہے، جگ پکڑا ہوا ہے، بیٹرک آرنج جوس لیمنیڈ، اور دیکھا یہ گورا آیا میرے پاس آیا. بولتا ہے مسٹر زمان، یو آر ٹاکنگ دا رول نمبر 21 پیراگراف B، واٹ از دیٹ رول؟ میں نے کہا آئی ڈونٹ نو. اور مجھے نہیں پتا، میں نے تو ایسی ایک اپنی کہانی ڈال دی، وہ کامیاب ہو گئی، ادھر کہانی کامیاب ہو گئی. دس واز فیکٹ. سملر میں برٹش اوپن کھیلا تھا. برٹش اوپن میں لیڈیز امپائر تھی. ایک پوائنٹ میرے خلاف دے دیا، دوسرا پوائنٹ میرے خلاف دے دیا اس نے. میں گورے سے کھیل رہا تھا، گیلری بھری ہوئی ہے، کورٹ شیشے کا کورٹ ہے، اس میں آواز نہیں جا رہی تھی. میں نے دروازہ کھولا اور میں نے اس کو اس طرح دیکھا. اس کو میں نے بولا نہیں، لیکن میں اس کو کہتی ہے پلیز لاؤڈلی آئی کانٹ ہیئر، وٹ یو وانٹ ٹو سے؟ میں آئی وانٹ ٹو انوائٹ یو فار ڈنر اف یو ہیو ٹائم. نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میں تھینک یو ویری مچ. کورٹ میں انٹر ہو گیا، کیونکہ میرے کو اس پہ غصہ تھا. اب میں اگر اس کو غصے میں کوئی گالی دیتا یا کوئی ایسا کرتا تو میرے خلاف پوائنٹ جاتا. اپنا غصہ میں نے ایسے پورا کر لیا. میں نے کہا ٹائم ہے تو ڈنر میں چلو میرے ساتھ. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو میں یہ ایک ایسے میرے ساتھ کئی وہ آئے ہیں، کئی واقعے آئے ہیں. اب آتا ہوں آپ لوگوں کی طرف. بینگ اے پروفیشنل اسکواش پلیئر، ہمیں یہ میں بورڈ کا ممبر تھا جو نئی PSA بنی، ورلڈ اسکواش فیڈریشن کی جو کمیٹی بنی، اس کا میں ممبر تھا. ہم نے یہ رول نکالا، پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. آج تک وہ رول ہے کہ آپ نے پریس کا بڑا خیال کرنا ہے، آپ نے اسپانسرس کا بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ اسپانسر پیسہ دے گا
تو کھلاڑی کو ملے گا. پریس والا اس کی خبر، میڈیا والا اس کی خبر لگائے گا تو اسپانسر جو ہے اگلے دفعہ پھر آئے گا. اور اگر میڈیا نہیں لگائے گا خبر اس کی تو اسپانسر کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو کوریج ہی نہیں مل رہی. اسپانسر نیڈ کوریج. اسپانسر تو یہ کہتا ہے جی میں تو پیسہ لگا رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا اس سے اس کا نام آتا ہے کہ جی فلانا چیمپئن شپ، قمر زمان چیمپئن شپ، اگر میں دے رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں میرا نام آئے، تو قمر زمان پاکستان اوپن، قمر زمان انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن شپ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میرا نام آئے. تو وہ کون ہائی لائٹ کرتا ہے؟ وہ میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. تو وی ہیو ٹو لک آفٹر میڈیا. اب میڈیا کا بھی فرق ہے، میڈیا کس چیز کو کور کر رہا ہے. اب ویسے میں نے کہا کہ میرے سے زیادہ اسکواش کو ملک امجد عزیز ملک صاحب جانتے ہیں، میرے سے زیادہ اعجاز صاحب جانتے ہیں. اگر یہ جانے گا نہیں تو میری کھیل کو یہ بتائے گا کیسے لوگوں کو؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں میرا میچ، باہر تو جو جس نے پڑھنا ہے اس کو تو انہوں نے لکھنا ہے کہ ہی وینٹ فار ڈراپ شاٹ، بیوٹیفل ڈراپ شاٹ آن بیک ہینڈ، ہی ڈڈ 3 مسٹیکس، ہی واز ناٹ شارپ، ہی واز ٹائٹ، یہ تھک گیا، اس نے ریفری سے آرگو کی. یہ آپ اس کو ایک پرسکرائب کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں اس کو. اور آپ کہانی کو، جیسے ناول ہے، کہانی کو کس نے بنانا ہے؟ کہانی کو آپ نے بنانا ہے. جو دوسرا پڑھتا ہے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ لکھ دیا یہ قمر زمان لاسٹ ٹو امجد عزیز ملک 939393، بس ہو گیا، کہانی ختم ہوگی، لکھ دیا آپ نے. نہ، آپ نے اس کو اسٹوری بنانی ہے، اسٹوری بنانی ہے. لائک اسکواش، ہاکی، فٹ بال، واٹ ایور سو. اسکواش تھوڑا زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ وہ ایک اسپیڈی گیم ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اس کی وہ کرنی پڑتی، اسٹڈی کرنی پڑتی. ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر، ہمارے جو رائٹر ہیں پشاور کے جو اسپورٹ رائٹر ہیں، فینٹاسٹک. آپ دیکھیں کہ ہر سال کئی عرصے سے یہ ملک امجد صاحب نے انیشیٹ لیا تھا، شروع میں وہ کیا، آج تک وہ یہ فالو انہوں نے اس کو رکھا ہے. اسکواش چیمپئن شپ فار میڈیا، فٹ بال چیمپئن شپ فار میڈیا، ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ فار میڈیا. ہم سے زیادہ چیمپئن شپ میڈیا کھیل رہی ہوتی ہے. دیٹ از فار دیئر نالج. وہ جو گیم کھیل رہی ہے ان کے اوپر پھر یہ آ کے ان کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں. ہمارے جو رائٹر ہیں وہ ان کا ایک آفس ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کھیل کے اوپر. اس سے فائدہ اسپورٹس مین کو ملتا ہے. اور اسپورٹس مین جب جا کر کے دنیا میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہے تو دیکھیں آپ سب کا شیئر ہے اس میں، آپ کا شیئر ہے اس میں. لیکن اس میں ایمانداری ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے. بریف تو میڈیا والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اٹھا کر جو لکھ دیا، اٹھا کر کے لکھ دیا میڈیا والے نے. اگر کل لکھ دیا اعجاز صاحب نے کہ جی قمر جو ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پکڑا گیا، قمر زمان تو غرق ہو گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں. تو یہ چیزیں سب دیکھنی، یہ چیزیں سب آپ لوگ، یو آر نیو ینگس، آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے، ان کو سینئر سے سیکھنا ہے آپ کو. یہ ہر چیزوں کو دیکھیں، دیکھتے ہیں، کور کرتے ہیں، بتاتے ہیں. آپ کا اس میں بڑا اسکوپ ہے، بڑا اسکوپ ہے، اس میں بڑا اسکوپ ہے. اپنے یاس صاحب کی بچیاں بھی کھیلتی ہیں، بیٹا بھی ان کا ماشاءاللہ زبردست ٹاپ میں رہا. امجد عزیز ملک صاحب کو بھی میں نے اسکواش کھلائی ہے، ان کے بھائی ہیں چھوٹے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تعلقات اسپورٹس مینوں کے میڈیا کے ساتھ ہونے چاہیے. میرے تعلقات ہیں تو میں آج یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اسٹیج کے اوپر. اگر میں ملک صاحب کے ساتھ روٹ ملتا، روٹ پیش آتا، اس کے لیے کیا ڈیم کیئر اباؤٹ اس کو. اگر میں اچھا ہوں تو مجھ سے 4 گنا بڑھ کر ملتا ہے وہ. تو یہ آپ کیا کہ آپ نے فرینڈلی ماحول بنانا ہے، پریس کو فرینڈلی ماحول بنانا پڑتا ہے. میں لڑتا بھی ہوں ان کے ساتھ، پوچھ لیں، سامنے کھڑا ہے. میں لڑتا ہوں، ایسا لڑتا ہوں اخبار والوں کے ساتھ کہ میں واہ لڑتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا اخبار میں اٹھوائے قمر زمان ہمارے ساتھ لڑائی کرتا تھا. میں تو لڑائی کسی ذاتی چیز پہ نہیں کرتا، میں تو کھیل پہ لڑائی کرتا تھا، کھیل بات کرتا تھا. یہ خوش ہوتے تھے. میں کہتے یار قمر صاحب خفا ہو گیا، یار قمر صاحب خفا ہو جائے گا، اس کے جانا ہے میچ میں، جانا ہے، اس کو میچ کرا رہے ہیں، کیونکہ اب میں میچ آرگنائز کراتا ہوں.
بڑے میچ میں آرگنائز کراتا ہوں. تو یہ ایک بیچ میں کئی چیزیں ایسی ہیں اور بھی لمبا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بہت بور کروں. ینگسٹر جو ہیں وہ زیادہ بور ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ایک ورکشاپ جو رکھا گیا ہے یہ صرف آپ لوگوں کی نالج کے لیے ہے. اسکواش کے بارے میں نے بتایا آپ کو. اسی طرح یہی اسٹوری ہر ایک کھیل کی ہے. ہاکی کی بھی یہ اسٹوری آپ دیکھیں گے, فٹ بال کی بھی اسٹوری دیکھیں گے.